ایران کا بادشاہ تھا، شاہ بندہ، بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، غصے میں ہوتی نہیں، پیار میں کوئی دیتا نہیں۔ کبڑیج کے نہ دیکھی مولا دواس، غصے میں ہوتی نہیں، پیار سے کوئی دیتا نہیں۔ شریعت میں غصہ حرام ہے، دماغی کیفیت اس سے ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا میں 3 وقتوں میں انسان کے قریب ہوتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کب کب؟ اس نے کہا جب 2 نامحرم اکیلے ہوں تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ جس وقت 2 نامحرم کسی ایک چھت کے نیچے اکیلے ہوں، شریعت کہتی ہے حرام ہے، تو آل محمد کا ماننے والا ہے تو ایسا عمل نہ کر، لیکن بندے اللہ سے زیادہ سمجھدار، کہ یہ کہیں کہ محمد و آل محمد کے مذہب میں پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے جی، حیا آنکھ کھچوندہ جی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ کی نیت تو ٹھیک ہے، تو بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھا، امریکہ کا ایک صدر تھا، صدر ریگن، میرے نال والے نے تو یاد ہو سکتا، چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا ایران میں جنگلی عورتیں رہتی، برقع پہنتی، یہ جنگلی ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے جو جواب دیا تھا وہ 25 سال بعد بھی اسی طرح زندہ ہے۔ اس مرد نے جمعے کے خطبے میں کہا ریگن دنیا میں اپنی مرضی کا جنگل پسند کر، اس میں دونوں جا کے جانوروں کو دیکھتے ہیں، اگر جانوروں نے برقع پہنا ہوا ہے تو ہماری عورتیں جنگلی ہیں، اور اگر بغیر برقعے کے پھر رہے ہیں تو پھر وہ جنگلی ہیں جو برقع ہمیشہ قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے مستور، غیرت اسلام ہے، اسے چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے اس کو چھپا ہوا ہونا چاہیے کیونکہ یہ غیرت اسلام ہے۔ جی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، 7 کمرے ہوں، 7 بند ہوں، ایک بال باہر نکلا ہوا ہو، اللہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جہاں تنہائی میں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس لیے کہ تیری قیمت ہے، اور تیری قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کی نگاہ تجھ پر نہ پڑے۔ یہ مکمل مذہب شیعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ خبردار، مرد پیچھے نہ چلے، عورت آگے نہ چلے۔ بدقسمتی سے ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جب نعرہ یہی ہے لیڈیز فرسٹ۔ کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں تو وہ لیڈیز فرسٹ۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک عورت آگے چلے اور بلا عذر شرعی مرد پیچھے چلے، 70,000 ملائکہ لعنت کر دے۔ تقریباً ہر بندے کے پاس ہی موبائل ہے، اور موبائل میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، ابھی نہ ہو تو باہر نکل کے ذرا حساب لگانا، ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک عورت آگے ہو پورا لشکر پیچھے ہو۔ یہ غیرت مند مجمع، یہ ہر بندہ اسی لیے سمجھ گیا ہے
ہے کہ ہر بازار کی یہی حالت ہے. یہ بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں بندے ہوتے ہیں. جس بازار میں بھی روک کرے ہزاروں کے تماش بین پھر رہے ہیں. اور اس میں اگر کوئی مستور چلی جائے کہلوائے بھی مسلمان تو یہ غیرت اسلام کے خلاف. اس لیے شریعت کہتی ہے ان کا اجتماع نہ ہونے دے تنہائی میں. کوئی جتنا مرضی کہے کہ جناب ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں, بڑے نیک ہیں, یہ کیوں نہ اکٹھے ہوں. ہر سگریٹ پینے والے کو کینسر نہیں ہوتا. لیکن تنبیہ ساروں کو کی جاتی ہے. جس طرح سے پیٹرول پمپ پر ماچس کی تیلی جلانا منع ہے کیونکہ ماحول کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہے. جسے اشارہ سمجھ آیا وہی قابل تھا. فضا ایسی ہو جائے, فضا ایسی ہو جائے, حالات ایسے خراب ہو جائیں. اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے اس دور کے اندر کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرو. تیرے چھوڑ تو خوش تھے ہو تو اسے تو بولو, کیونکہ ماحول اس طرح کا خراب ہے. اسلام گن کے 5 چیزوں کا نام ہے. چھٹی چیز کو یہ اس مجمع سے بتائے میں ممبر چھوڑ کے اتر جاؤں گا. پہلی چیز اپنی نسل کی حفاظت کر. اپنی نسل کی حفاظت کرو. اسی لیے ایک دفعہ میں دی ہوئی طلاق مؤثر نہیں, کیونکہ ایک ہی دفعہ طلاق کہہ کے تو اسے بھیج دے, تعین کیسے ہوگا نسل کا. صبح کو بندہ طلاق دے, شام کو وہ حرام زدگی کرے, 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو, کس کا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے اس کی طہارت کا پتہ کر. 1 مہینہ, پھر دوسرا مہینہ, پھر تیسرا مہینہ. اب یقین ہو گیا کہ تیری نسل اس سے نہیں ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ قانون اسی نے بنایا تھا جو دشمن آل محمد تھا, لیکن انہیں سمجھتا سچا تھا. ان کے میں نے کئی دشمن دیکھے کہ دشمن بھی بہت بڑے لیکن بہت ساری سچا بھی انہیں پکا سمجھتے. ایک بندہ ہے جس کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ پہلے کافر تھا پھر بڑا ہو کر شریف آدمی بن گیا. جس زمانے میں وہ کافر تھا تو اس نے گیند اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ مار دی. صحابہ کرام غصے میں اٹھنے لگے, حضور نے سب کو بٹھا دیا. فرمایا اس سے کیا بدلہ لینا, یہ تو ہے ہی حرامی. حضور نے فرمایا اس سے کیا بدلہ لینا, اس سے کیا بدلہ لینا, یہ تو ہے ہی حرامی. بندہ بڑا سمجھدار تھا. وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا, اس نے کہا امی میرے ابو کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں. اس نے کہا اصلی. بھائی جب وہ لڑائی بڑھ گئی, 2-3 مکالمے ہوئے. ماں کہے یہی ہے, وہ کہے یہ نہیں ہے. ماں غصے میں آگے کہتی ہے میں تیری اماں ہو کے جھوٹ بول رہی ہوں. غصے میں آگے کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہی ہے, اس لیے کہ جس محمد نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جھوٹ, اس لیے جس نے مجھے حرامی کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب اسے بھی پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے, کسی اور بندے کو بھی پتا تھا. اس نے نبی سے سن لیا تھا کہ اے علی جو حرامی ہوں گے وہ تیرے دشمن ہوں گے. اس نے حرامیوں کی فیکٹریاں کھول دی. طواف النساء, احرام پہننے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے, عمرے کا ہو یا حج کا. طواف النساء نہ کرو, بیوی حلال ہوتی نہیں. اگلے فکر خود گھر جا کے سوچئے گا.
25 لاکھ نے بیت اللہ کا حج کیا، 30 لاکھ نے حج فرمایا، 10 لاکھ نے حج فرمایا، اور رسول نے حکم دیا تھا کہ طواف النساء کرنا ہے۔ اس لیے خطرناک ہے علی کی دشمنی میں حج۔ دنیا میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، بعد میں نسل حرام ہو جاتی ہے، آخرت میں جنت حرام ہو جاتی ہے۔ شیطان نے کہا نو جب کوئی غصے کی حالت میں بولے تو وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا ایک عام سا مسئلہ ہے، عام مسئلہ جس کا نام ہے مسئلہ طلاق۔ کوئی غیرت مند انسان سوچے میں دعوت فکر دیتا ہوں، مذہب اہل بیت کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، کسی پر طنز نہیں، اپیل کے طور پہ۔ ہمارے ملتان میں ایک بندے نے طلاق دے دی، مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حلال ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے قبلو۔ انہوں نے کہا اور کوئی رستہ نہیں شریعت مقدسہ میں، طلاق ہو گئی طلاق۔ اس نے 10,000 روپے چندہ دے دی، مولوی نے 10,000 جیب میں ڈال کے مجبور کر دیں دے تو سو۔ مجبور کر دیتے ہیں آپ۔ اچھا یہ دسات ہیں طلاق دیتی ہے یا طلاق؟ ہو سکے جی میں تے طلاق آکھے آئی، ہو سکے گندا تے نال نہیں ہوندی۔ تے اور توئے میں فرق ہے، تو پریشان بیٹھے ہو کوئی جو مولا زندگی کرے۔ جناب طلاق لے، مولویوں سے پوچھا، شاہ بندہ نے، سارے مولویوں نے کہا جناب اس کا جواب ایک ہی ہے، حلال ہو۔ شریعت میں حلال یہ ہے کہ کوئی بندہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے، اتفاق سے اس کی شادی کہیں اور ہو، اتفاق سے اس کا وہ گھر بھی نہ بسے، اتفاق سے وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، اتفاق سے وہ عدت گزر جانے کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ اور جو جان بوجھ کے ایسا کریں یہ دین ملا۔ سارے مولویوں نے کہا ایک ہی طریقہ، حلال ہو حلال ہو۔ بادشاہ نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے مولوی قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پہلا کوڑا پہلے مولوی کو پڑا، اس نے جواب دیا شیعوں سے پوچھ۔ تو جہی علی کو مانتے سب ہیں، کوئی تو جہی علی کو مانتے سب ہیں، کوئی ہر وقت مانتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر مانتا ہے۔ شہید محسن نقوی کی زبان میں 4 مصرع پڑھتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو جو متفق ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا، جو متفق نہ ہو وہ بالکل خاموش رہے۔ زندگی بھر تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آ۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مشکل پڑے اور کسی کو علی یاد نہ آئے۔ بڑا طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں، شہر ہلہ حوزہ علمیہ تھا، شاہ بندہ کی فوج پہنچی اور ہلی کبیر سے جا کے انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ بادشاہ نے تشریف لے، عالم دین کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا وہ پیاسا ہے اور پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ جب بادشاہوں کے درباروں میں علماء کو آتے جاتے دیکھنا تو ان سے دین نہ لینا، کیونکہ جو عالم بادشاہ کے دروازے پہ چکر لگائے
عالم نہیں، وہ دنیا کا کتا ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ سگان دنیا میں سے، وہ دنیا کا کتا ہے۔ لہذا اس سے کہو کہ ہمارے پاس ہے۔ اس وقت 7 سال کا عالم دین علامہ ہلی باپ کے قریب آیا، ہاتھ چوم کے کہتا ہے کئی مسئلے بتانے کے لیے ہمارا مولا بھی تو دربار میں چلا جاتا تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ اگر ہمارے بزرگ صحیح خلیفہ نہ ہوتے تو علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کھنڈ تے کھیرن، کھنڈ تے کھیرن تئی علی مسئلے دسے گا، ہتو کو جنوں میں نہ علی مسئلے دسو گے۔ میں نے پوچھا فرعون رزق کھاتا تھا؟ ہاں جی۔ اسے رزق کون دیتا تھا؟ اللہ۔ لیکن کھنڈ تے کھیرن، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات تھے؟ جواب آئے گا نہیں، فرعون جیسے بدترین دشمنوں کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، تو دشمنوں کو مسئلے بتا کے ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کے دلیل۔ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، مریض دشمن بھی آئے تو ڈاکٹر اس کو علاج کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں سے دوائی نہیں دیتا کیونکہ یہ میرا دشمن۔ بس سامعین گرامی قدر، باپ نے جواب دیا کہ اکثر مسئلے بتانے کے لیے امام حسن بھی چلے جاتے تھے، لہذا میں نہیں جاتا تو جا۔ علامہ ہلی 7 سال کی عمر میں مملکت ایران میں داخل ہوا، بادشاہ استقبال کے لیے آیا اور محمل سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ انہوں نے کہا ابا جی، انہوں نے کہا میں آپ ہوں۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تجھے مسئلے سے غرض ہے یا قبلہ سے غرض ہے؟ اگر تیرا مسئلہ میں حل کر دوں تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ جوتے اتارے، اندر گئے، اندر جانے کے ہر بندہ جوتی باہر اترتا تھا، علامہ ہلی نے جوتی اتاری، ایک ادھر ایک ادھر، یہی سے فارسی کا معقولہ بنا نالین در بغلین، اوپر سے آواز سیدھی کر۔ اردو یکے مولوی چیک نہ کرنے لگ بنے بھئی انجن کیوں کرنے نہ بیٹھے۔ اندر تشریف لے کر آئے، مولیوں نے کہا جلدی کرو، قبضہ کرو، قبضہ، کوئی کرسی باقی نہ بچے، کھڑا رہے۔ ساری کرسیوں میں مولوی بیٹھ گئے تاکہ شیعہ مولوی کھڑا رہے اور کھڑے ہو کے مسئلے کے جواب۔ علامہ ہلی نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی کرسی خالی نظر نہ آئی، بادشاہ کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ مولوی غصے میں آ کے کہتے ہیں بادشاہ تیرے تخت پر یہ بیٹھے۔ علامہ ہلی نے مسکرا کے فرمایا نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے، محفل میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ آل محمد آپ کو سلام ہے، محفل میں جس جگہ پہ جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس میں 3-4 بندے ابھی اور بھی بیٹھ سکتے ہیں، 3-4 بندے اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور کہ جناب مسئلہ بعد میں، پہلے تہذیب، جناب نے جوتی بغل میں کیوں رکھی؟ اس جگہ مسافر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، اگر میری جوتی کوئی اٹھا لے تو خوش آمدی مولوی وہ اچھلنے لگے۔ بادشاہ اللہ آپ کے دربار سے لوگوں نے سونے چاندی کی جوتیاں باہر اتاری، اس کی لکڑی کی جوتیاں کوئی اٹھا جائے گا؟ علامہ ہلی نے فکرہ کہا، سنی شیعہ مسلمان توجہ سے سننا، فرمان لگے بادشاہ کیا تیرا دربار رسول اللہ کے دربار سے بڑا؟ بادشاہ کا بدن کانپا، کہنے لگا میں نوکر، میں غلام، ان کے دربار سے میرے دربار کا کیا مقابلہ؟ علامہ ہلی نے کہا کہ رسول اللہ کے دربار سے جوتی چوری ہو سکتی ہے۔ اب مولویوں نے حیران ہو کے کہا سبحان اللہ،
کس کی جوتی؟ اس نے کہا حضور کی جوتی۔ پہلے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا جھجکتا تھا، اب نہیں جھجکتا۔ جس دن سے بادشاہی مسجد سے رسول اللہ کی جوتی چوری ہوئی ہے، یعنی اجا تئی بندیاں نو رسول دا سالہ بنن دا شوق ہے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو سید الانبیاء کی جوتی چوری کر کے لے گیا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ بس سامعین گرامی، گفتگو میری تمام ہو گئی، آخری فکر عرض کر رہا ہوں۔ غصے میں آ کے علماء اسلام نے کہا کس نے جوتی چوری کی تھی؟ علامہ علی فرماتے افسوس تمہیں پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تو جدا سے، انہوں نے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے رسول خدا کی جوتی مسجد نبی میں جب حضور نماز پڑھ رہے تھے چوری کر لی تھی۔ جتنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تو غصے میں آگے کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ یہ بکواس کر رہا ہے، ہمارا امام تو حضور کے 80 سال بعد پیدا ہوا۔ امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، جناب زہرا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ نہ ہمارے امام نے نبی کو دیکھا، نہ نبی نے ہمارے امام کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کس طرح سے جوتی چوری کر سکتا؟ علامہ ہلی نے سارے حنفی علماء سے معافی مانگی، فرمایا غلطی ہو گئی ہے معاف کر۔ وہ امام مالک تھے، اب حنفی علماء بیٹھ گئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے کھڑے ہو، انہوں نے کہا بادشاہی سے سمجھا، بیچارہ ہمارا امام، اس نے کبھی رسول کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، نہ رسول نے اسے دیکھا نہ اس نے رسول کو دیکھا، وہ جوتی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اور پھر معافی مانگی، تو اسے معاف کر دو۔ امام شافعی تھے، اب حضرت امام شافعی کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، ان سے معافی مانگ کے کہتے ہیں ہون پکی گل ہے۔ احمد ابن حنبل ان کے ماننے والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے ہمارے امام کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بیچارہ جوتی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ساروں سے معافی مانگ کے علامہ ہلی نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا بادشاہ تیری مت ماری گئی ہے، تو محمد کا دین ان سے پوچھتا ہے جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے انہیں دیکھا، نہ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں تجھے محمد کی شریعت اس امام سے پوچھ کے بتاؤں، محمد سجدے میں ہوتا تھا، وہ پوسٹ پر آ کر سوار ہوتا، پیغمبر سجدے میں وہ پوسٹ پہ، پیغمبر رکوع میں وہ بغل میں، پیغمبر تشہد میں وہ جھولی میں۔ میں تجھے اس کا مسئلہ بتاؤں، سارے دربار کو متوجہ کرنے کے بعد علامہ ہلی نے جی بسم اللہ ایسے ایک نہیں ہمارے، کیونکہ کئی بندے قبلہ کعبہ نے عامر شاہ صاحب نے جو قبلہ فرمایا ربانی شاہ صاحب نے، بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان بغیرتوں کو یہ نہیں پتا ہمارے 3 امام صحابی ہیں۔ علی صحابی ہے کہ نہیں؟ حسن حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہیں بڑے صحابی، باقی جھوٹا دودھ پیتے رہے ہیں، یہ زبان چوستے رہے باقی تلووں کے پیچھے یہ پشت کے اوپر، باقیوں کے ماتھے مصطفیٰ کے قدموں پر یہ مہر نبوت پر زور۔ اور کائنات کے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب، جو 50 سال مصطفیٰ کے ساتھ رہو، 50 سال
پال، باقی نبی کے در پہ پلتے رہے، یہ مصطفیٰ کو پالتا رہا۔ باقی مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، مصطفیٰ اس کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا۔ ہم صحابہ کے منکر کو لعنتی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پہ ہوں تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے، جو محمد کے جنازے میں تھے وہ سارے ہمارے۔ عزت کی قسم کھا کے، علم عباس کی قسم اتنی بڑی قسم ہے کہ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی کوئی اس قسم کا انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے جلالیوں والے کے علم کی قسم، مجھے اللہ کی توحید کی قسم، مجھے محمد کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے زہرا کے حق کی قسم، جو صحابی کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برا کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت۔ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ سارا دربار متوجہ ہوا، علامہ ہلی 7 سال کا عالم دین کھڑا ہوا، اس کا بادشاہ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا کہ تو نے کہا تھا نکاح نکاح نکاح؟ تھوڑے بندے گال سمجھیے، باقی توجہ کہ تیری شادی اسی طرح ہوئی تھی کہ تو نے اٹھ کے کہا نکاح نکاح نکاح؟ بادشاہ ہنس کے کہتے ہیں نہیں جناب، ہلی مسکرا کے کہتے ہیں جب نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق 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 کہنے سے طلاق کیسے ہوتا؟ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں منبر پہ کھڑا ہوا، میں پڑھنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب مجلس 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 ہو گئی۔ مجلس تو عنوان ہے، پڑھنا تو آگے ہے۔ میں شروع کر دوں نماز 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 نماز، ہو جائے گی، یہ تو نام ہے، نماز تو آگے ہے، وضو، سمت قبلہ، نیت، قیام، رکوع، تشہد، یہ چیزیں تو آگے، قرآن 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 پڑھا گیا۔ طلاق ایک نام ہے، عمل اس کا آگے ہے۔ یہ مذہب اہل بیت نے تیری بیٹیوں کو عزت دی ہے کہ یہ جانور نہیں کہ چاہو تو قلعے سے باندھ لو اور جب چاہو کھول کے چھوڑ دو۔ جنہوں نے رسول کی بیٹی کی عزت نہیں کی وہ تیری بیٹیوں کی کیا عزت کریں؟ بیٹیوں کو بہنوں کو عزت دینا چاہتا ہے تو علی کے دروازے پر، عزت دینا چاہتا ہے اگر اپنی بیٹیوں کو عزت دینا چاہتا علی کے دروازے پر۔ سامعین گرامی، کوئی اتنا پیار ہے حسین کو دین سے، علی اکبر کی لاش پہ شکر کے سجدے کرتا۔ بزرگ ذاکرین فرماتے تھے اسلام دروازے پر آیا، قرآن روتا ہوا آیا، کروڑوں درجات بلندوں خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقاموں سید زادے کے فکرے ہیں، قرآن نے رو کے کہا حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں،
غریب کی آواز ہے، نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں۔ قرآن نے تیسرا فقرہ کہا، حسین لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ جواب آیا، نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں۔ جب فرماتے تھے قرآن نے تیسرا سوال بڑا مشکل کیا۔ مدر خان جی قرآن رو کے کہتا ہے، حسین لوگ میرا خلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ غیرت مندو بھائی چپ کر گیا، بہن بول پڑی، آواز آئی، نہ گھبرا، تیرا خلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر کو۔ بندوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اچھے پہلو کو لینا چاہیے۔ ہر ایک اپنے کردار کو خود جواب دے گا، ہر کوئی اپنے عقیدے کا خود جواب دے گا۔ طاہر و قادری کا ایک فکرہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دوں۔ جتنے عزادار تشریف فرمائے اور بالخصوص جو سادات عظام تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں باور رحمانی شدید فکر عرض کرتا ہوں۔ طاہر و قادری نے کہا، شام کے بازاروں میں زینب نہیں پھر رہی تھی، محمد کی پاک پھر رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ لمبی زندگی مانگ کر آئی جناب فضا اور غلاف بن گئی جناب عالیہ۔ ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن پر غلاف ہو، قرآن تب بھی قرآن ہے۔ اگر کوئی غلاف چھین لے، قرآن کی عزت میں فرق نہیں آتا۔ برقع ہو تب بھی زینب زہرا ہے، برقع نہ ہو تب بھی جناب زینب زہرا۔ یہ 12واں امام آ کے بتائے گا کہ بی بی زینب کا عہدہ کیا تھا۔ کسی بشر کی، کسی عالم کی طاقت نہیں کہ جناب عالیہ کا عہدہ بتا سکے۔ یہ تکمیل زہرا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، یہ تکمیل زہرا ہے۔ بی بی زینب نہ ہوتی کردار زہرا ادھورا تھا۔ جتنی مقدس بی بی ہے نا جی، جتنی حوا سے لے کے مریم تک، ان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ مثلا مریم نہیں بتا سکتی شوہر کی تعظیم کیا ہے، عورتوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ حضرت زہرا ہر لحاظ سے مکمل ترین نمونہ ہے کائنات کی ہر مستور کے لیے۔ باپ کی تعظیم سکھا گئی، شوہر کی عزت سکھا گئی۔ ایک کمی تھی جناب زہرا میں، بھائی نہ تھا، نہیں بتا سکی بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے بطول کا یہ کردار پورا کرنے کے لیے زینب جیسی بیٹی عطا کی، زینب کو حسین جیسا بھائی عطا کیا۔ کائنات کی ہر بہن کے لیے نمونہ ہے جناب زینب، ہر بھائی کے لیے نمونہ ہے جناب حسین۔ زینب اور حسین کا عزادار، وہ بہن سے لڑے گا نہیں، وہ بہن بھائی سے لڑے گی نہیں۔ میری آواز پہنچے گی آپ تک، عشق کی تار نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر کسی بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں، وہ عزادار زینب نہیں۔ اگر کسی بھائی کو اپنی بہن کا خیال نہیں، وہ عزادار حسین نہیں۔ کائنات میں وہ 3 دن کٹھے نہیں آئے تھے جب زینب نے حسین کو نہ دیکھا۔ بڑی ذمہ داری سے میں نے آپ کی خدمت میں فکر عرض کی۔ 3 دن کٹھے نہیں آئے، 3 دن کٹھے نہیں آئے۔ پھر کہتا ہوں 3 دن کبھی کٹھے نہیں آئے۔
جب بیوی نے حسین کو نہ دیکھو. شادی کے بعد مختلف رسم رواج ہوتی ہیں ہر علاقے کے مطابق. آپ کے میرے علاقے میں بھی کئی رواج ہیں, عرب میں بھی رواج تھے. عرب میں رواج تھا کہ شادی کے 3 دن تک بھائی بہن کے سامنے نہیں آتے تھے. عالیہ کی شادی ہو گئی, پہلا دن گزرا حسین کو دیکھے بغیر. مرشد جی اس میز کو امام حسین کی قبر سمجھ کے اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں, میں نے کتاب میں پڑھے کنیزیں بھیجتی رہی, میرا حسین دیوار کی کس جگہ پہ بیٹھا ہوگا. شوہر سے پہلی اور آخری فرمائش ساتھ والا گھر خرید دے جو حسین کے ہمسائے میں, تاکہ میں حسین سے میرا گھر دور نہ ہو. کنیزوں نے بتایا اس جگہ پہ مثلا امام تشریف فرمائے, اس طرف سے دیوار کو چومتی رہی. قافلہ روانہ ہوا, شرط رکھی گئی, شبیر تیرا گھوڑا میرے اونٹ کے یا ادھر ہوگا یا ادھر. ہر ایک اپنی مرضی سے چلتا تھا, ہر مرضی سے, کیونکہ سوار کروایا تھا اونٹ پر امام حسین علیہ السلام. ہاشمیوں کی قطاریں لگی, کالی کناتیں لگی, حسین ابن علی دروازے میں کھڑے ہوئے, سیدہ تشریف لے کر آئیں, حسن کی جگہ پہ قاسم دائیں طرف آیا, علی اکبر بائیں طرف کھڑا ہوا. حسین ابن علی نے سورہ یاسین پڑھ کے پردہ اٹھایا. مجھے حضرت عباس کی قسم ہے جو روایت پڑھ رہا ہوں اس میں ایک فکرہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی فکر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہو, نفس مضمون تبدیل نہیں ہوگا. لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کے قریب حضرت عباس ایسے جھک گئے جیسے نمازی سجدے میں. مطلب تھا میرے اوپر پاؤں رکھ, سوار ہو جاؤ. عالیہ سوار ہوئی, محمل کا پردہ جھکو, بی بی کے بیٹھنے کی دیر تھی. امام ہوتا ہے کوہ وقار, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام اور وہ دوڑ کے چلے, یہ شان امامت کے خلاف ہے. امام کوہ وقار ہوتا ہے, مختصر چھوٹے چھوٹے قدم. زندگی میں پہلی مرتبہ حسین دوڑ کے گھوڑے پہ بیٹھے. حسین کا بیٹھنا تھا, پھر زین العابدین دوڑ کے بیٹھے, پھر محمد باقر. یہ ترتیب ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. 3 امام بیٹھ گئے تو اب ہاشمی دوڑ پڑے. اکبر اپنے گھوڑے پہ, قاسم اپنے گھوڑے پہ, عبداللہ اپنے گھوڑے پہ, حنفیہ اپنے گھوڑے پہ, محمد اپنے گھوڑے پہ. بی بی زینب کا اونٹ کھڑا ہوا, اس نے پہلا قدم اٹھایا, ہاشمی ارد گرد آ گئے, درمیان میں کعبہ بن گیا. بی بی زینب کا اونٹ 28 رجب کو مدینے کا شہر ہے, سیدزادی سفر میں جا رہی ہے, چاروں طرف ہاشمیوں نے ننگی تلواریں نکال لی. مدینے کی گلیوں میں بی بی زینب کے اونٹ کو سید طواف بھی کرتے تھے اور تلوار اٹھا کے کہتے تھے آل حجاب آل حجاب آل حجاب آل حجاب. یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, سر پہ چادر نہ تھی, بے غیرت تماشا دیکھتے تھے, رو رو کے دریا کی طرف رخ کرتی تھی, آواز دے کے کہتی تھی عباس تو نے مجھے مدینے سے سوار کرایا تھا. آج زینب شام جا رہی, اپنی بیل کو شام لے کر جاؤ, اللہ آپ کو شام لے جائے, خدا شام کے حالات ٹھیک کرے. جس وقت زیارت پڑھو گے, یہ فکر زیارت نامے میں پڑھ لینا, اس پر سلام جب بندے ہاتھوں سے کہہ رہی تھی اخی العباس, اے میرے بھائی عباس تو نے مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا. میں 29 دفعہ اس پاک بی بی کی چوکھٹ کا دوبار ہوں. عزاداران امام, میں قسم کھا کے منبر پہ کہتا ہوں, اکثر اوقات مجھے نئے نئے بازار دنیا نے دکھائے.
میں پہلی دفعہ بادشاہ گیا سوق حمیدیہ اور گیس بازار سے علی کی بیٹی آئی تھی. آج بھی اتنی بھیڑ ہے جیسے بی بی ابھی گزر کے گئی. غریب سے غریب بھی غیرت مند ہوتا ہے. لیکن میں نے کائنات میں وہ کوئی شیعہ نہیں دیکھا جس کی حسرت نہ ہو میں بیٹیاں لے کے اسی بازار سے گزر.